ایسی صورت بھی نظر آتی ہے ہمیں. ایک ویڈیو بھیجی عصمت اللہ صاحب ہیں دوست ایک سری لنکا سے. اس میں ایک امام صاحب ہیں تراویح پڑھا رہے ہیں, نوجوان ہے, آواز اچھی ہے. موبائل پر وہ سورہ فاتحہ کے بعد موبائل سے وہ کھول لیتے ہیں پارہ جہاں سے انہوں نے پڑھنا ہے, اور وہ متعلقہ حصہ پڑھ کے یہاں رکھ کے سامنے, تو پھر رکوع میں چلے جاتے ہیں. پھر دوسری رکعت دیکھا کھڑے ہوئے, تو اسی طرح سے پھر جو ہے موبائل سے دیکھ کے پڑھ رہے ہیں. بعض جگہ پہ ایک اور کلپ میں نے دیکھا ہوا مقتدی پیچھے جو ہیں وہ موبائل کھول کے اس کو دیکھ رہے ہیں, لقمہ دیتے ہیں, لقمہ دینے کے لیے اس کو سامع کے طور پہ وہ ساتھ کھڑے. کیا حکم ہے اس بارے میں؟ اس بارے میں جو جماعت احمدیہ میں رائج ہے اور مختلف احادیث یا فقہاء کی آراء سے جو استنباط پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اصل میں ارشادات جو اس زمانے کے حکم عدل ہیں. حضرت صاحب سے اس بارے میں پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا کہ کسی نے پوچھا کہ حضور اس طرح ہم اگر نماز میں قرآن کھول کے رکھ لیں اور اس سے پڑھ لیا کریں, اور جب رکوع میں جانا اور سجدے میں جانا ہو تو ریل پہ یا کسی جگہ چیز پہ اسے قرآن کو رکھ دیں اور پھر ہم رکوع سجود کر کے پھر اس کو اٹھا کے اس سے آگے پڑھ لیا کریں. تو حضور نے فرمایا ایسا تکلف کرنے کی ضرورت کہ آپ چند صورتیں یاد کر لیں اور اسی کو پڑھ لیا کریں. یہ حضرت صاحب کا بڑا بنیادی ارشاد تھا. پھر ایک زمانے میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کے زمانے میں بھی یہ معاملہ پیش آیا کہ حضور کیا یہ ہو سکتا ہے کہ مقتدی قرآن کریم کھول کے اپنے پاس رکھ لے اور امام جو حافظ ہے یا جس نے کچھ قرآن یاد کیا ہوا ہے وہ قرآن پڑھائے اور ضرورت پڑنے پہ وہ اگر بھول جائے تو مقتدی اسے لقمہ دے دے. تو حضرت صاحب نے اس پہ واضح طور پہ یہ مجلس افتاء میں معاملہ پیش ہوا تو حضرت صاحب نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی کیونکہ اس طرح پھر قرآن کریم کے حفظ کرنے کی طرف توجہ کم ہو جائے گی. اب یہ بھی جو ہے کہ موبائل سے قرآن پڑھ کے دراصل قرآن کریم چاہتا ہے کہ اسے حفظ بھی کیا جائے اور ایسے حافظ ہر زمانے میں پیدا ہوں, کیونکہ یہ بھی قرآن کریم کی ایک حفاظت کی صورت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اور صحابہ نے بڑی کثرت سے اس پر عمل کیا. اور جماعت احمدیہ میں باقاعدہ مدرسۃ الحفظ ہے اور یہاں پہ بھی اللہ کے فضل سے ہمارا نظام ہے جہاں بچے قرآن حفظ کرتے ہیں. تو اس کو ہاں ایک روایت بھی جماعت میں موجود ہے کہ کسی نے یہ ذکر کیا حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کے سامنے کہ حضور اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش ہوا کہ اگر کوئی باہر بیٹھ کے, کیونکہ بعض روایات میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ, اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ان کے غلام ساتھ بیٹھ کے جب وہ پڑھتے تھے تو جہاں کہیں ضرورت پڑتی تھی تو وہ خود نماز میں شامل نہیں ہوتا تھا, وہ شخص وہ لقمہ دے دیتا تھا. تو اس سے بعض استدلال بعض لوگوں نے کیا اور ایک روایت بیان کی حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں. تو حضور نے فرمایا کہ یہ اگر ایسی بات ہو تو اس سے یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ پھر 4 لوگ مقرر کر لیے جائیں اور ہر بندہ جو ہے ایک بندہ جو ہے وہ 2 تراویح میں بیٹھ جائے, تو اس طرح گویا ساروں کی 6 ہو جائیں گی جو باہر بھی بیٹھنے والے ہیں. تو یہ ایک طریقہ ہے, لیکن میرے نزدیک پچھلے دنوں حضرت صاحب سے اسی معاملے میں ایک ملاقات کے دوران حسن فرمایا کہ مجھے تو پسند وہی بات ہے کہ حفظ کیا جائے اور جتنا قرآن یاد ہے وہ پڑھا جائے اور اس طرح کے تکلفات جو ہے نا اس کی ضرورت نہیں. اور وہی دراصل حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام والا جو فتویٰ ہے اسی کو حضرت صاحب نے جاری فرمایا کہ چند صورتیں یاد کریں اسی کو پڑھ لیا کریں, کیونکہ قرآن کریم اگر ہم یہ تکلف کرنا شروع کر دیں گے تو پھر اس سے ہمیں قرآن کریم کو یاد کرنے کی طرف ہماری توجہ کم ہو جائے گی. اور دوسرا عزیز صاحب آپ نے جیسا کہ بتایا کہ ناپسند حضرت مسیح نے فرمایا, اور صرف حضرت مسیح نے ناپسند نہیں فرمایا بلکہ آپ سے پہلے بھی خلفاء نے بھی اس کو ناپسند کیا. مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں دیکھ رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ آسم نے ان کو دعا دی تھی کہ اللہم فقہہ فی الدین, ہے خدا ان کو دین میں تفقہ عطا کر, دین میں سمجھ بوجھ عطا کر. تو وہ ہر چیز کو بڑی باریکی سے مشاہدہ کیا کرتے تھے. تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ نہانا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ ہمیں حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا اس بات سے ان نؤم الناس فی المصحف,
کہ ہم مصحف سے دیکھ کر لوگوں کی امامت کروائیں. تو بڑا واضح ارشاد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ممانعت کا موجود ہے. اس کے باوجود بھی بعض جو اہل سنت ہیں ہمارے وہ اس کی طرف نہیں آتے. اور ایک اور چیز جس سے استدلال ہوتا ہے کہ آپ قرآن کریم کی طرف نہیں دیکھ سکتے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے بڑا لمبا عرصہ، اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بعض نصائح فرمائیں. ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ اے انس، جب تم نماز پڑھو تو تم اس جگہ دیکھو جہاں جو تمہاری سجدہ گاہ ہے، حیث و تسجد، جہاں پہ تو سجدہ کرتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جب انسان تراویح میں قرآن کریم یہاں پہ رکھ کے پڑھ رہا ہوگا تو کیا اس کی نظر سجدہ گاہ کی طرف جائے گی؟ وہ تو قرآن کریم کی طرف ساری پڑھائی کی طرف توجہ ہوگی. تو یہ ساری وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ ہمارے خلفاء نے اور خلفائے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، حضرت مسیح موعود السلام نے اس چیز کو ناپسند فرمایا. پھر توجہ بھی قائم نہیں رہتی اس میں. اگر کوئی کتاب، کوئی ایسی چیز، تو جو اصل کنسنٹریشن ہے اللہ کی ذات کی طرف یا اس مضمون پہ جو گہرائی میں جا کے اس پہ غور کرنا ہے، وہ نہیں ہو سکتا اس میں. تو اس لیے یہ جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک.